الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ولا تجادلوا أهل الكتاب اور نہ جھگڑا کرو تم اہل کتاب سے، نہ مجادلہ کرو تم اہل کتاب سے، نہ مناظرہ کرو تم اہل کتاب سے، الا بالذی ہی احسن، مگر اس طریقے سے کہ بہترین طریق ہے، اچھا طریق ہے، خوبصورت طریقہ ہے، بہترین بات ہے. الا الذین ظلموا منہم، وہ بھی ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے. وقولوا آمنا، اور کہا کہ ایمان لائے ہم بالذی، ساتھ اس چیز کے انزل الینا، نازل کی گئی طرف ہماری، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور نازل کی گئی طرف تمہاری، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ، اور معبود ہمارا اور معبود تمہارا واحد ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں،
اسی کے لیے ہم سب اپنا سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا، اسی طرح اتاری ہم نے الیک الکتاب، آپ پر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، بس وہ لوگ کہ ہم نے دی ان کو کتاب، یؤمنون بہ، یعنی اہل کتاب میں سے حقیقت میں ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان لانے والے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور علاوہ ان کے وہ لوگ جو ایمان لانے والے نہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اور نہیں جھگڑا کرتے، نہیں مجاہدہ کرتے ہماری آیتوں سے، اِلَّا الْكَافِرُونَ، مگر وہی لوگ جو انکار حق کرنے والے ہیں، کفران کرنے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے اس سبق میں جو مسلسل سبق ہمارا سورہ العنکبوت سے جاری ہے، 2 آیات کریمات 46 اور 47 نمبر 21ویں پارے سے تلاوت کی ہے، ان کا ترجمہ بھی آپ سن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ لینے کے بعد ممکن حد تک کتاب مقدس کے پیچھے اللہ ہمیں چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق میں ایک انتہائی اہم مضمون بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ توفیق دے تو اس مضمون کو بھی سمجھیے اور کتاب و سنت کے مطابق کبھی وقت آئے تو اس کے مطابق عمل کیجیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق دے۔ آج کا سبق شروع ہو رہا ہے جدل پر۔ جنگ و جدل کا لفظ ہمارے ہاں استعمال میں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جدل کیا ہے۔ پیچھے مضمون جو ہم پڑھ آئے ہیں، پچھلی آیت مبارکہ میں 2 جمعے ہمارے لگے، ایک اس بات پر کہ اتلو کیا ہے، تلا یتلو تلاوتن کا مفہوم کیا تھا، کہ ہمیں اللہ کی جو کتاب ہے اس کی تلاوت یہ ہے کہ ہم اس کے پیچھے اس طرح چلیں کہ ہمارے اور اس کتاب کے بیچ کتاب آگے رہے، ہم پیچھے رہیں، اور اس کے اور ہمارے بیچ اتنا خلا نہ ہو کہ کوئی تیسری چیز داخل ہو سکے۔ اور دوسرا جمعہ ہمارا اس بات پر لگا تھا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کا قیام ہے۔ نماز کا قیام کیا ہے؟ کہ وہ تمہیں برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، اور زمانے کے اندر جو کچھ لوگوں نے صنعت یعنی صنعت کاری کر کے دین کے متعلق خوشنما چیزیں بنائی ہیں، خود تیار کر دی ہیں، ان سب کو پیچھے ہٹا کر خالصتاً کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اسی مضمون کو ایک لحاظ سے آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ لوگ آج تک
نماز پر لڑ رہے ہیں کہ نماز کو کیسے ادا کرنا ہے۔ اللہ نماز کا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے کے بعد، یعنی اقم الصلاۃ کے بعد اس کا مفہوم بیان کیا ہے، اور مفہوم بیان کرنے کے بعد آگے یہ حکم دیا جا رہا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، کہ آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن اہل کتاب کے اندر موجود ہیں، جن یہود و نصارہ سے آپ کا پالا پڑا ہے، ظاہر ہے کہ جب آپ نماز کے قیام کی طرف آتے ہیں تو آپ کے ساتھی ہر طرح کی برائیوں سے، بے حیائیوں سے اجتناب کر جاتے ہیں، خود ساختہ چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب ان اہل کتاب کے ساتھ جب آپ کا کسی معاملے میں مناظرہ ہو، مباحثہ ہو، جدال ہو، جدال یا جدل عربی زبان میں گفتگو کے ایسے انداز کو کہتے ہیں جس میں جو بھی گفتگو کرنے والے ہیں، گفتگو یک طرفہ نہیں، دو طرفہ ہے، اور دو طرفہ گفتگو یعنی طرفین جب گفتگو کر رہے ہوں تو ہر ایک بات کرنے والا جب یہ کوشش کرے کہ میری بات کا دوسرے پر غلبہ ہو، اسے عربی میں جدل کہتے ہیں، کہ گفتگو کے دوران فریقین میں ہر ایک کا یہ خیال ہونا کہ میری بات دوسرے سے وزنی ہو، میری دلیل دوسرے سے مضبوط ہو، میری بات کے اندر ایسا وزن موجود ہو کہ دوسرا اس کو ماننے پر مجبور ہو جائے۔ اسے مجادلہ کہتے ہیں، اور دراصل اسے ہی مناظرہ کہتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں مناظروں کی شکل بدل گئی ہے، ہمارے ہاں مناظرے اور طرح سے شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارے ہاں تو مناظرے کے لیے رسہ گیر پیچھے ہوتے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈنڈے والے لوگ ہیں، اور وہ ڈنڈے والے ہی ہوتے ہیں جو دراصل فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور ڈنڈے والا، مان والا، زور والا وہ علم کی بحث سنتا ہے۔ یہ اسی سبق، اسی صورت کے اندر ہم پیچھے سبق پڑھ آئے ہیں کہ یہ آج کی بات نہیں، پرانی بات ہے، اس زمانے کی جب وقت کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس وقت موسیٰ کے ساتھی بھی اگر مال اور دولت کے لحاظ سے اوپر نکلے ہیں تو وہ فرعون کے ساتھی بنے ہیں، باوجود اس کے کہ انہوں نے تورات کو بھی تسلیم کیا، نماز کو بھی تسلیم کیا۔ گویا ڈنڈے والا جو ہے وہ ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے پانسا کس طرف پھینکنا چاہیے، اس کے ہاں دلیل نہیں دیکھی جاتی۔ آج زمانے کے اندر انہی باتوں کو تبدیل کرتے کرتے یہ صورتحال بنا دی گئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جماعتیں بھی جب بات چیت کے لیے، جدال کے لیے جاتی تھیں
نبی جب اس کام کے لیے گئے قوم کے پاس، قوم کے اکٹھ پر، تو آج ہم نے جب ان چیزوں کو جو اشارات قرآن نے دیے، جو تمثیلات اللہ رب کریم نے دی، جو اشارات دیے، ان اشارات کو، ان تمثیلات کو انہی الفاظ میں سم ہو کر یہ کہہ دیا کہ وہ سانپ ہی تھے جو لٹکے تھی، سانپ بن گئے اور سانپ کھا گئے۔ یہ نہیں دیکھا کہ آج بھی زمانے میں یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ یار تم جڑا سانپ کٹنا ہے، آج وہ سانپ ہم بھی نکالتے ہیں اور سارے نکالتے ہیں، لیکن جب اس جگہ پر جائیں گے تو پھر وہی چیز سامنے آ جائے گی۔ تو یہ معجزہ ہے، تاکہ نہ اس مثال میں آؤ، نہ حقیقت تمہیں پہنچے، لڑتے مرتے رہو ساری زندگی۔ اسی پر اکثر حضرت کہا کرتے تھے کہ دیکھو زمانے میں شوق ہے لوگوں کے، لوگوں نے بٹیرے پالے ہیں، ککڑ پالے ہیں، کتے پالے ہیں، کس لیے؟ لڑاتے ہیں۔ کسی ککڑ کا ککڑ کے ساتھ کوئی بیر نہیں ہے، کوئی جانور اپنے دوسرے جانور کے ساتھ کوئی اپنی دشمنی نہیں رکھتا، لیکن جو پیچھے ڈنڈے والا ہے، اس کا جو مالک ہے، اس کا جو کھانے پینے کا انتظام کرنے والا ہے، وہ جو اس کو لگا دیتا ہے، جس کے پیچھے وہ لگ جاتا ہے، اور اس میں اپنی جان تک کی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ کون؟ جانور۔ تو یہ انسانوں کو بھی یہی عادت ہے، یہ بھی پالے ہوئے ہیں، یہ بھی اسی طرح جنگ و جدل میں آ جاتے ہیں۔ یعنی آج جو زمانے میں مناظرے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگ پیچھے کام والے اور ہیں، آگے علم والے اور ہیں۔ علم والے نے وہ فن سیکھا ہے اور وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے، پیچھے مظاہرہ کروانے والا کوئی اور ہے۔ ریچھ کا بھی کوئی کام ہے لوگوں میں آ کر ناچنا، لوگ نہیں نچواتے، سکھانے والے سکھا دیتے ہیں۔ اور آج زمانے کے یہ ریچھ ہیں جو پالے ہوئے ہیں، جن کے ہاں بحث بہت حد تک بدل چکی ہے، حقیقت سے بہت دور نکل چکے ہوئے ہیں۔ سبحان عرض یہ کر رہا تھا کہ جدال کہتے ہیں گفتگو کا طرفین میں ایسا انداز اختیار کیا جائے جس میں ہر ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے حساب میں، اور قرآن کریم کی جو اصل غرض و غائب تھی وہ ہم پیچھے پڑ آئے ہیں کہ وہ تھی تزکیہ نفس۔ انسان اپنے نفس کو پاک کرتا۔ ارکان اسلام جتنے بھی ہیں، عبادات کے انداز جتنے بھی ہیں، ان سب کا مقصد وحید، مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کر لے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے جتنے طریقہ کار ہیں عبادات کے، جتنے ارکان اسلام ہم نے مقرر کر لیے ہیں، ان سب کے اندر ہماری لڑائی، ہمارا جھگڑا ایسے ہی چل رہا ہے۔ کوئی نہیں سمجھتا کہ یار دیکھو تو اس کا مقصد اصل کیا تھا، یہ نماز کیوں ہے، یہ روزہ کیوں ہے، یہ قربانی کیوں ہے، یہ حج کا مقصد کیا ہے، یہ مساجد کیوں ہے، ان کا انتظام و انصرام، ان کے معاملات، ان کے سارے سلسلے یہ کیسے ہونے چاہیے تھے، کیا ہو گیا؟
دشمن نے بڑی شاندار طریقے سے چال چلی کہ ہر جگہ پر یہ چیز اپنا دی گئی کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں، ان کو مات دینا ہے آپ کو. ایک یہ کام کر دو کہ ان کا تعلیم کے نظام کا بیڑا غرق کر دو. آج زمانے میں ہر انسان ڈگری کے پیچھے ہمارے ہاں بھاگ رہا ہے، علم کے پیچھے کہاں ہے؟ علم کہیں سے ملے اس کو لینے کو تیار نہیں، ڈگری کے لیے جہاں تک دھکے کھانے پڑے کھا لیں گے. یعنی تعلیم ہمارے ہاں ختم ہو گئی. دوسری چیزیں تھی کہ دعا بھی اپنا کچھ اثر رکھتی تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح جسم کی غذا جسم کے لیے لازم جز ہے، اسی طرح روح کی غذا دعا بھی لازمی جز تھا روح کا. لوگوں نے جب اس سے انحراف نہ کیا، یعنی مسلمان قوم نے جو اس وقت نام نہاد سے، اسی طریقے سے مساجد ہیں، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ دل لگی تھی. ایک ایسی سربے کاری انہوں نے لگا دی کہ قوم کو عام مساجد تو عام تھی، بیت اللہ سے دور کر دیا. اس آب زمزم سے جسے آج تک شفا سمجھتے تھے مسلمان، چھڑا دیا اس کو. دعائیں آج کہاں چلی گئی؟ بے نتیجہ تو پہلے ہی تھی، اب ان سارے سلسلوں سے ویسے ہی گئے. جھگڑے کس بات کے ہیں؟ لڑا دیا قوم کو کس پر؟ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. لڑایا تو اس بات پر کہ تم لڑتے مرتے رہو. ملکہ سبا کا کوئی تخت تھا اور سلیمان بھی کوئی بادشاہ تھا یا نبی تھا علیہ السلام. انہوں نے چوری کروایا اور منگوا کر رکھ لیا، اور تم سب سنتے رہ گئے کہ واہ کیا بات ہے. اگر کسی ایک نے اس کے خلاف آواز اٹھا دی، سارے علماء کو اکٹھے کر کے اس کے پیچھے لگا دو کہ چلو تم اس قابل نہیں کہ بات کر سکو. کیوں؟ اس لیے کہ تم اس چوری کو نہیں مانتے. ایک نہیں، کس کس بات کو کرو گے کہ تم لڑو اس بات پر کہ نبی باپ سے تھا یا بن باپ. جھگڑتے رہو اس بات پر کہ حدیث میں آ گیا لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات. اچھا تو کہتا ہے اللہ نے کہا ہے کہ انہ کان صدیقا نبیا. نہیں، تم اس بات پر لڑتے رہو کہ نہیں ابراہیم 3 جھوٹ بولے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر پورا 1 مہینہ ہمارے علماء نے ایک ایک ضلع کے اندر 50 جگہوں پر جا کر درس دیے. 2 3 4 علماء وہاں بیٹھے. انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داستان کو چھیڑا اور انجام کیا نکالا کہ جسے اللہ رب کریم نے کہا تھا صادق نبی، اسے ہم نے کہا نہیں تھی جھوٹ بولے تھے. یہ کون لڑا گیا ہمیں اس وقت؟ کون ان گمراہیوں کے اندر پھینک گیا ہمیں؟ لڑے تو اس بات پر کہ وہ سیدنا یوسف نے جو پیالہ رکھا تھا اور رکھ کر بھائی پر الزام لگا دیا تھا. کتنے خوبصورت انداز سے بات کو پیش کر دیا. اور کوئی ایک اٹھ گیا اس بات کے خلاف کہ خدا کے بندوں قرآن کیا کہتا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں اور تم کس طرف جا رہے ہو. میرا مضمون یہ نہیں
لیکن بات تھی مجادلہ کی، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کس طرف چلے گئے ہم۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مت جھگڑا کریں، مت لڑائی کریں، مت مجادلہ کریں اہل کتاب سے، مگر جب بھی بات ہو تو خوبصورت طریقے سے۔ ہمارے ہاں جب کوئی اٹھا، اس نے آ کر پہلی بات کیا کہی؟ ہاں میرے سامنے احکام رکھے گئے، لکھو اس کے اوپر کہ میں عبد الکریم اصری کے نظریات سے طائب ہوتا ہوں۔ میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے پاس جاتے ہیں، کسی ایک کو جا کر کہا ہو کہ اپنے علماء کو چھوڑ دو؟ نہیں کہا۔ تعلیم کیا کی؟ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اہل کتاب آؤ، یہ مناظرہ نہیں تھا، مناظرے کے لیے آئے تھے نصارہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور مناظرے میں آ کر انہوں نے سوال کیا کیا تھا؟ کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ مطالبہ کیا تھا ان کا؟ اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا تھا یا انکار کرنا تھا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا، فرمایا لا یشبہ الولد الا اباہ، بچہ نہیں تشبیہ دیا جاتا مگر اپنے باپ کی طرف۔ تم دیکھ لو کہ کیا عیسیٰ کھاتا نہیں؟ اللہ کھاتا ہے۔ عیسیٰ پیتا نہیں؟ اللہ پیتا ہے۔ ہاں آج بھی انجیل لے آؤ، اس میں لکھا ہوا موجود ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیکل سے نکلے، بھاگے، باہر دیکھا سامنے ایک درخت تھا چھوٹا سا انجیر کا، اب بھاگتے ہوئے وہاں گئے، جا کر ارد گرد دیکھا، اس کے کوئی دانہ نہ ملا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ کے علم میں نہ ہو یہاں ہے یا نہیں؟ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو یہ چیزیں ساری موجود ہوتی۔ ایک جواب ایسا دے دیا، کوئی اس کا جواب یا توڑ نہیں کر سکا۔ اللہ ارشاد لا تجادلوا اہل الکتاب الا بالذی ہی احسن۔ اہل کتاب سے بھی بات کرنا ہے، مجادلے کا وقت آئے تو اچھے طریقے سے۔ ہم مسلمان بھی تسلیم کریں، لیکن یہ طریقہ کار کہیں اپنایا جا رہا ہے مناظرے کا تو مجھے بتائیے۔ آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہیں تو کہتے کیا ہے؟ اسے تو وہ لکھ دے، یہاں جمع پڑھا لے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا یہی تعلیمات ہیں اسلام کی؟ کہیں دیکھی آپ نے؟ تو غیر اسلامی تعلیمات کو لے کر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کا کام کر رہے ہیں، تو میرے بھائی یہود نے بھی یہی کیا تھا، نصارہ نے بھی یہی کیا تھا، کہ غیر اسلامی تعلیمات تھی، غیر نبی کی تعلیمات تھی، قوم نے اپنی طرف سے لگا کر پھر نبی کے ذمہ لگا دی تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ گمراہ ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ گمراہ، لیکن ان کو کہنا آسان ہے۔ وہی طریقہ ہم اپنائیں، ہم مومن، سبحان اللہ، وہ طریقہ وہ اپنائیں تو کافر ہوتے ہیں، ہم وہی طریقہ اپنا کر مسلمان ہوتے ہیں۔ کیا عجیب کمال ہے ہمارا۔ فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اہل کتاب سے آپ کا مجادلہ نہ ہو مگر خوبصورت طریقے سے، احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ لیکن آج یہ وہی ریچھوں کی لڑائی جو کلندر لڑا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس وقت قومی طور پر کر کیا رہے ہیں۔ ہر وہ بات جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہو، آپ رسول اللہ کے ذمہ لگا دو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جہاں چاہے خود انکار کر دو۔ آج
آپ کے جتنے نمازوں کے انداز ہیں، ہر کتاب کو مسلک کی اٹھا لیجیے، وہ کس کو بیان کرتا ہے؟ آخر میں کیا لکھتا ہے؟ ہر ایک یہی کہتا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ یہ رسول اللہ کے فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہر ایک یہ بات لکھتا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر رائیتا دیکھنا ہی ہوتا ہے تو کس نے دیکھا؟ ہم میں سے، باپ دادا میں سے، ان کے اوپر کہیں۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ دشمن ایک ضرب کاری لگاتا ہے، آپ کے پورے سسٹم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ پرواہ نہیں اس بات کی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ 3 سال تقریباً گزر رہے ہیں، اس ملک میں ہی نہیں پوری دنیا کے اندر جو صورتحال ہے۔ تعلیم کی صورتحال کیا ہے آپ کے ہاں؟ باقیوں نے کیا انتظام کیے چھوڑیے، کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنا سلسلہ جاری رکھا، لیکن ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے؟ جتنے اجتماعات ہیں ان اجتماعوں کی کیا صورتحال ہمارے ہاں ہے؟ مساجد کی کیا صورتحال ہے؟ وہ کام جس کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی پکڑ کر صفوں کو درست کروایا کرتے تھے، اس کام میں کس انداز سے بحث شروع ہوگی؟ بڑے بڑے متبحر علماء نے یہ فتوے دینا شروع کر دیے تھے، کوئی بات نہیں، 6 فٹ پہ کھڑے کر دو۔ وہاں رسول اللہ کی تعلیمات کہاں گئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ایک صحابی رسول نے یہ بات سنی تھی کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے ہاں یہ کوئی چھاپ چھلا کڑا تانت کچھ اس طرح کی چیز پہنی ہوئی ہو، جس کے پیچھے مقصد ہو بیماری کی درستی، اسے اتار پھینکو۔ اپنے گھر میں جا کر اپنی زوجہ کے ہاں جب دیکھا، پوچھا یہ کیا پہنا ہے؟ کہا یہ میری فلاں بیماری کو دور کرنے کے لیے۔ کہا اتار دو، اتار دو ورنہ میرے گھر سے چلے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ چیزیں پہن کر کوئی بندہ مومن نہیں رہ سکتا۔ وہاں یہ تعلیمات تو بیان کریں، لیکن یہ تعلیمات آنے جو آنے کو پہلے ہی تیار نہیں۔ ہماری مساجد کے قریب آنے کو کتنے لوگ تیار ہیں؟ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک ڈگڈگی بجانے والا، بندریاں نچانے والا، یہ چھوٹے چھوٹے یہ مجمع اکٹھے کرنے والا کس انداز سے اپنے مجمع بنا لیتا ہے، اور ایک وہ پھو کرنے والا، چھو منتر کرنے والا، ایک صرف یہ دم درود اور گھٹ تمیز کرنے والا اپنے ہاں کس طرح سے مجمع قائم کر لیتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب کے لیے وہ وقت نہیں ملا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑی مدت ہو گئی یہ باتیں سنتے ہوئے، نتیجہ تو کوئی ہے نہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، نتیجہ کس کو نکالنا ہے؟ ظاہر ہے کہ نتیجہ عمل کے ساتھ نتی ہے۔ ہم عمل اس لیے نہیں کریں کہ نتیجہ کوئی نہیں، تو یہ توحید ہے، توحید کا تو جنازہ نکل گیا۔ عمل ہو نتیجہ نہ ہو ممکن نہیں ہے۔ آج یہاں اکٹھے ہونا کسی عمل کا نتیجہ ہے، مان لو اس بات کو کہ کوئی عمل تھا جس کا یہ نتیجہ ہے۔ عمل نہ ہوتا تو یہ نتیجہ کیسے نکلتا؟ تم بھی وہی راگ الاپتے رہتے، تمہیں بھی وہ خوبصورت جگہ نصیب رہتا، تم بھی انہی کے گن گاتے رہتے، تم بھی اسی طرح کی باتیں پڑھتے اور پڑھاتے رہتے، تمہارے لیے بھی وہ مجمع اسی طرح قائم رہتے۔ لیکن میرے بھائی بات تو یہ تھی کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہی ہے
تو ہم اس کے قریب کتنا خود آ رہے ہیں. اللہ توفیق دے. فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، یعنی بات کو بڑھا چڑھا کر نیچے گرا کر حقیقت سے دور کر دیا. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور کہو کہ ہم ایمان لائے ساتھ اس چیز کے جو اتارا گیا طرف ہماری اور تمہاری طرف. وہ اہل کتاب سے بات ہے تو بالکل صاف بات ہے کہ تم تورات انجیل لے آؤ، جو اس میں حقائق ہیں وہ پیش کر دو، جو باتیں داخل کی ہیں وہ نکال دو، جو باتیں اس سے تم نے چھپائی ہیں ان کو ظاہر کر دو. ہم تو ایمان رکھتے ہیں کہ وہ منزل من اللہ ہے، لیکن یہ بھی منزل من اللہ ہے. تمہاری تعریف شدہ ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے. اس لیے فرمایا وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ. اگر یہ بات صحیح ہے تو جو تمہاری طرف اتارا گیا، جو ہماری طرف اتارا گیا، ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر اس پر تم بھی ایمان رکھتے ہو اگر جو اللہ کی طرف سے منزل ہے. تو پھر آ جاؤ، سارے اختلافات اپنی جگہ، لیکن ایک بات الہنا و الہکم واحد، تمہارا الہ ہمارا الہ ایک ہے، تمہارا معبود اور ہمارا معبود ایک ہے. اختلافات سارے اپنی جگہ پر رہنے دو، اس ایک بات پر اکٹھے ہو جاؤ. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور ہم اس کے لیے فرما بردار ہیں. اللہ کے احکام تم بھی مان لو، ہم بھی مان لیتے ہیں. اس بات پر آ جاؤ کہ اللہ کے احکام تم بھی مانو گے، ہم بھی مانیں گے. الہ ایک ہے، رسالت کا اختلاف ہے، کتاب کا اختلاف ہے. ان چیزوں کو الگ رہنے دو. تمہارے طریقے عبادات الگ ہیں، ہمارے الگ ہیں، ان کو بھی علیحدہ ہی رہنے دو. لیکن پھر بات کیا ہے کہ معبود تمہارا بھی وہ ہے، ہمارا بھی وہ ہے. طریقہ اپنا اپنا اختیار کر لو، پھر اکٹھے ہو جاؤ. ہمارے یہاں پہلے لکھا جاتا ہے کہ یہ مسلک فلاں مسلک کی ہے، دوسرے کو یہاں کا داخلہ نہیں ہے. کتنی جگہ ایسی ہے باقاعدہ لکھا ہوا. پھر آپ کسی دوسرے مسلک میں جا کر اپنی بات کر سکیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر سکیں. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود و نصارہ آ کر بیٹھتے ہیں مسجد نبوی میں. مشرکین بیٹھتے ہیں. جسے پوچھا تھا کتنے خداؤں کی عبادت کر کے آئے ہو، وہ مومن تھا، مواحد تھا، مشرک پہ شک تھا اس کے. وہ بھی دللے سے جواب دیتا ہے کہ میں 7 خداؤں کی عبادت کر کے آیا. ہے بھی پکا مومن. جب بھی مسجد نبوی میں آ گیا رسول اللہ کے ساتھ بیٹھ گیا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ قرآن کی تعلیمات کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، اور ہم کر کیا رہے ہیں. فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے لیے فرما بردار ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی طرح ہم نے نازل کی آپ پر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب. کون سی کتاب؟ قرآن. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب نازل ہوئی ہے. آپ اپنے ان سارے وڈیروں کو اکٹھا کر لیجیے، انہیں پوچھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منزل کوئی اور کتاب بھی ہے تو لے آؤ. وہ کہیں گے نہیں، وہی ہے، وہ خفی ہے، یہ چلی ہے. آگے اس پر جتنی مرضی بحث کو طول دے رہو. میں پوچھتا ہوں منزل من اللہ ہے تو آ جاؤ.
اگر وہ منزل من اللہ تھی تو 6 لاکھ میں سے 6000 چنی کیسے گئی؟ ایک کتاب کی طرف جا جاؤ. کیوں لکھا اس کے اوپر؟ ہاں اس کی ایک ایک بات موجود تھی، ہے اور رہے گی تا قیامت. لوگ نکلے جنہوں نے 700 500 سے چلتے ہوئے 5 آیات تک اس میں منسوخ قرار دے دی. کچھ وہ بھی اللہ کے بندے تھے جنہوں نے کہا کہ آیت منسوخ نہیں ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها کا مفہوم آپ غلط بیان کر چکے ہیں، تو واپس آ جائیں. یعنی کچھ نے کتنا بھی اختلاف کیا، بہرحال واپسی والی شکل نکل آئی. قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کا ایک ایک جملہ ہمارے لیے رہنما ہے. کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جو نازل ہونے کے بعد منسوخ کر دی گئی ہو. کوئی ایک ایسا ٹکڑا نہیں جو بعد میں اس کے اندر داخل کر دیا گیا ہو. کوئی ایک ٹکڑا ایسا نہیں جو تھا اور اب نہ رہا ہو. ہمارا ایمان ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے. جس میں ٹکڑا ایک داخل ہو جائے شک والا ہو جاتا ہے. آپ کئی من دودھ لے کر ایک قطرہ چھینٹ کا اس میں پیشاب کا ڈال دو، پھر ذرا سوچو گے، وہ تصور کر لو گے حلال ہے، جائز ہے، درست ہے، پی جاؤ، ایک قطرہ ہے، خیر ہے. اللہ کی کتاب وہ ہے جس میں ایک زبر زیر کا فرق نہیں ہے. جو تھی وہ ہے اور وہ رہی گئی. یہ ایسے ہی تھی، لیکن ہماری ابتدا کیسے تبدیل کر دیا گیا ہمیں کہ نہیں، یہ ایک آنے والا بعد میں تھا جس نے اس کو ترتیب دیا تھا. پھر ایک بعد میں تھا وہ آیا جس نے اس ترتیب کو اٹھا کر پھر ناشر ہے وہ قرآن کا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے نہیں آئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تعلیمات صرف دینے کے لیے آئے تھے جو عادات چھوڑ گئے اور 200 سال بعد آنے والے لوگوں نے اکٹھی کی. سبحان اللہ. یعنی کیسا تعلیم کا انداز ہوا ہمارا. جبکہ اللہ نے حکم دیا، آپ سن چکے ہیں اس بات کو کہ اللہ نے حکم دیا اس بات کا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ کتاب کے پیچھے اس طرح رہیں گے کہ آپ کے اور کتاب کے بیچ کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہو سکے گی. اگر اس کام کا، اس حکم کا رسول اللہ نے پاس نہیں کیا تو آپ نے کیا گیا. کس تعلیم کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے اتارا آپ پر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب. یہ الکتاب کیا ہے؟ قرآن. الکتاب قرآن، الکتب نہیں، الکتاب جس میں کوئی شک نہیں. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ لوگ جنہوں نے پچھلی کتاب پر صحیح معنوں میں ایمان رکھا ہے وہ اس کتاب کو بھی تسلیم کر گئے ہیں. یہی وہ بات ہے جسے اکثر کہا جاتا ہے کہ دیکھیے یہود و نصارہ ہیں، لیکن انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انحراف کر کے دراصل کفر نہیں کیا. اصل میں کفر ان کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات اور اپنی کتاب کی تعلیمات کا انحراف کیا ہے. کیونکہ نبی کی تعلیم یہ تھی کہ آنے والا ایک آئے گا، کتاب میں موجود تھا اور ہے کہ ایک آنے والا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے وہ سارے خصائل بھی دیکھے، لیکن اس کے باوجود محمد رسول اللہ کا انکار کیا تو دراصل اپنی تعلیم کا انکار کیا. اللہ توفیق دے کہ ہم اپنی اس کتاب سے منحرف ہو چکے ہیں، اس کتاب کی طرف لوٹیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.